کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ پہلا شخص کون سا تھا کہ جس نے قلم کے ساتھ لکھا؟ جناب سیدنا ادریس علیہ السلام۔ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے کپڑے سینے کا کام کیا اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کا آغاز بھی کیا؟ ان کا نام بھی جناب سیدنا ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے علم نجوم، علم حساب اور ستاروں کی چال کے بارے میں غور و فکر کیا اور اس علم کو ترتیب دیا؟ اس ہستی کا نام بھی جناب سیدنا ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ اور آپ کو ایک قول کے مطابق ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ پر 30 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی بڑی محبت تھی۔ تو ایک بار جناب ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیارے کے ساتھ کچھ دن گزاروں، ان کی عزت عظمت میرے دل میں ہے، تو پاک پروردگار تو مجھے اجازت دے کہ میں تیرے پیارے کے ساتھ وقت گزاروں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت سیدنا ملک الموت زمین پہ تشریف لائے اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے صورت انسانی میں آ کر ملے، اور انہوں نے کہا کہ جناب والا، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، میری زندگی بڑی مشقتوں میں ہے، میں بہت زیادہ ریاضت کرنے والا آدمی ہوں اور بڑی مشکل میں اپنا ٹائم گزارتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے موقع دیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ وقت نبھا جاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام حضرت ملک الموت کا ساتھ شروع ہوا تو آپ نے سفر شروع فرمایا۔ سارا دن چلتے رہے، عبادت کے ٹائم عبادت کرتے، اور جب شام کا وقت آیا تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ فلاں جگہ کیوں نہیں ٹھہر جاتے، وہاں کھانے کی چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تجھے اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ جہاں ہمارا اصل سٹے ہوگا ہمارا رب ہمیں وہاں دے دے گا۔ یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو فرمایا۔ حضرت ملک الموت مسکرائے، اور رات کا وقت آ گیا۔ جب رات ہوئی تو پہلی رات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اتنی ریاضت، اتنی عبادت، حضرت ملک الموت بھی ساتھ عبادت کرنے لگ گئے۔ تو جب رات گزری تو صبح کے وقت وہاں کچھ کھانے کی چیزیں ملیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خود بھی کچھ کھایا، تو حضرت ملک الموت کو فرمایا کہ جو کہ ان صورت انسانی میں تھے کہ بھئی تم بھی کچھ کھا لو۔ تو کہنے لگے نہیں، میں ایسے ٹھیک ہوں، تو مجھے بھی کھانے کی حاجت نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام خوش ہوئے کہ بھئی یہ بھی میری طرح کو ریاضت کرنے والا آدمی ہے۔ خیر، ایک دن گزرا، دوسرا دن شروع ہوا، بغیر سوئے بغیر آرام کیے آپ نے اپنا اگلا سفر شروع کیا۔ اسی طرح جب شام ہونے لگی تو پھر ملک الموت فرمانے لگے کہ بھئی ہم فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں سے کھانے کی کچھ چیزیں مل جائیں گی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ بھئی جہاں ٹھہریں گے وہاں اللہ دے دے گا، تو مجھے اپنے اللہ سے دور کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت ملک الموت سن کے مسکرائے۔ شام کا جب وقت ہوتا ہے تو کچھ کھایا، پھر ملک الموت کو فرمانے لگے کہ تو بھی کچھ کھا لے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو میرے ساتھ اتنا خوشی سے اپنا وقت گزار سکتا ہے، اور اس پہ کوئی تھکاوٹ بھی نہیں آ رہی۔ فرمانے لگے کہ میں آج رات بھی جاگوں گا۔ تو ملک الموت مسکرائے، کہنے لگے جی میں بھی آپ کے ساتھ جاگ لوں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ رات حضرت ملک الموت نے بھی جاگتے گزاری، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی جاگتے ہوئے گزاری۔ جب 2 دن 2 رات ہو گئے تو تیسرے دن سفر کرنے سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کر لیں آپ۔ تو کہنے لگے کہ آپ بھی آرام کرو۔ تو ملک الموت کہنے لگے نہیں، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آرام کرنے لگ گئے، تو جب آپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ سرہانے بیٹھے ہوئے، بڑے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے۔ تو جیسے ہی آپ نے ان کو دیکھا نا، تو حضرت ادریس علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے
وہ کہنے لگے میں یقین سے کہتا ہوں تو کوئی بشر نہیں ہے، تو اولاد آدم نہیں ہے، بتا تو کون ہے؟ دنیا میں کوئی شخص اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ اس وقت میں ہوں، مجھ سے زیادہ ریاضت کرنے والا تو کون ہے؟ نہ تجھے بھوک ہے نہ تجھے نیند ہے، سچ سچ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی سچ یہی ہے، میں ملک الموت ہوں۔ تو جب یہ کہا تو حضرت ملک الموت کی بات سن کے جناب سیدنا ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کیا میرے بارے میں میرے رب نے تجھے کوئی حکم دیا ہے؟ یعنی میری جان قبض کرنے کا وہ حکم دیا ہے، کوئی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہنے لگے جی ابھی تو نہیں، بس فی الحال میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں، باقی جب اللہ کا آرڈر آتا ہے تو پھر میں ٹلتا نہیں ہوں، میں اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں 3 دن ہو گئے میرے ساتھ، تو تم روح کیسے قبض کرتے ہو؟ تم تو میرے پاس ہو۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ جناب والی اس کائنات کو اللہ نے میرے سامنے صرف ایک دسترخوان کی مثل کیا ہوا ہے، میں یہاں رہتے رہتے جہاں چاہوں کسی کی بھی روح قبض کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے یہاں میرے ساتھ رہتے ہوئے روحیں قبض کی ہیں؟ تو ملک الموت فرمانے لگے میں نے بڑے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، جہاں جہاں مجھے اللہ نے آرڈر دیا میں نے روحیں قبض کی ہیں، بہت سے زی روح ایسے ہیں جو بہت بہت دور تھے، اور میرے لیے دور اور نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھئی مجھے تمہاری طاقت کا نا سن کے تو بڑی خوشی کا احساس ہو رہا ہے، تو میرا ایک کام کرو گے؟ حضرت ملک الموت نے فرمایا جی آپ بتائیں کیا کروں؟ تو حضرت ادریس کہنے لگے کہ تو ایسا کر کہ میری جان قبض کر لے، مطلب میری روح نکال لے۔ انہوں نے کہا جی میں اللہ کے پوچھے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جاؤ اللہ سے بات کرو۔ حضرت ملک الموت دربار رب میں گئے، اذن ملا، حضرت ادریس علیہ السلام کا روح مبارک قبض کیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کا روح مبارک لوٹا دیا گیا۔ جب روح مبارک لوٹایا تو حضرت ملک الموت سامنے کھڑے ہیں، تو ملک الموت کہنے لگے کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا، مطلب جان بوجھ کے موت کیوں لی؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ موت کی تلخی اور موت کی سختی کیا ہے، لیکن میں جو سوچتا تھا میں نے موت کو اس سے زیادہ سخت پایا۔ موت بڑی سخت چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ملک الموت کو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ بھی دیکھوں، کیا آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے رب سے اجازت لیتا ہوں۔ حضرت ملک الموت گئے، اجازت ملی، میرے پیارے جو چاہتے ہیں ان کو وہ دکھا دو۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو دوزخ دکھایا گیا، وہاں آپ نے دوزخ کی ہولناکیاں دیکھیں، جہنم کے مختلف دردناک مناظر دیکھے، جن پہ آپ نے اللہ سے سخت قسم کی استغفار فرمائی اور شدید اپنے رب کی طرف بکا فرمایا، روئے۔ تو فرمانے لگے کہ بھئی اب مجھے یہ جنت بھی دکھا دو۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اجازت ملی، جنت دکھائی گئی۔ تو جب جنت دکھائی گئی نا تو جنت کی نعمتیں، خوبصورت ہوائیں، کیا نظارے کہ جو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ جب وہ نظارے دیکھے نا تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب میں نا جنت میں ذرا چلنا پھرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اندر تشریف لے کے گئے، اور جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت ملک الموت فرمانے لگے کہ بھئی اب آپ آ جائیں، کافی دیر ہو گئی آپ کو، اب آتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے اب میں نے باہر نہیں آنا، اب میں باہر نہیں آؤں گا، اب میں جنت میں ہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسا مطلب ایک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ جو آپ نے فرمایا میں نے کیا، اب آپ جنت سے باہر آ جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے باہر کوئی نہیں آنا۔ حضرت ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کہ تیرا نبی اس طرح تو جنت میں چلا گیا، یہ تو باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب میں کیا کروں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے پیغمبر سے پوچھ کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا کیا اور کیوں کیا۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی ذہانت دیکھیں، اللہ کے نبی کا آپ شعور دیکھیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا کہ ملک الموت سنو، یہ بتاؤ
کہ جو بھی آدمی دنیا سے جاتا ہے موت کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے نا. انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا میں نے موت کا ذائقہ چکھا. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ کام ہوا. ملک الموت فرمانے لگے ہو گیا. کہنے لگے پھر دوسرا بتاؤ کہ جو بھی آدمی جنت یا جہنم میں جائے گا تو وہ پل صراط سے گزر کے جائے گا, اور پل صراط ایسا ہوگا کہ ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم, یعنی اسے جنت اور جہنم سے گزرنا پڑے گا. اور قرآن پاک میں یہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, یعنی کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا, یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. تو دیکھیں میں دوزخ سے بھی ہو آیا اور اب میں جنت میں ہوں, مطلب میں اس شرط پہ بھی پورا اترا. تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا انہیں پھر نکالا نہیں جائے گا. لہٰذا میں جنت میں آ گیا, اب میں نے کوئی نہیں جانا, میں نے ادھر ہی رہنا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا نبی یہ دلائل دے رہا ہے, تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس پاک نبی کو اسی جنت میں رہنے دو, یہ اس کے لائق ہے, اور اس نے جو جو فرمایا جو جو کہا یہ سچ کہا ہے, میرے بندے کو جنت میں رہنے کی اجازت دی جائے. یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی معراج ہے, یعنی اللہ کے حضور جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا گیا معراج کی صورت میں, یہ وہ آپ احباب نے سماعت کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام نے یوں بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کو, بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مکان عطا فرمایا.